بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 اسلامیات لیکچر 7 یعنی 7۔ ایمان مفصل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایمان مفصل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایمان مفصل کے مطابق پانچویں چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ ٹھیک ہے نا، اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو دن آئے گا وہ قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں، قیامت کا دن جو ہے وہ حق ہے اور ضرور آنے والا ہے۔ اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے تمام عالم، تمام دنیا جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر جائیں گے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور بغل کے مانند ایک چیز ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ سے لگا کر بجائیں گے، جس کی آواز اس درجہ شدید ہوگی کہ اس کی شدت سے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دوسری بار سور پھونکیں گے، جس سے تمام مردے کیا اٹھیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ اولا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ ثانیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے نفخہ اولا سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے سارے زمانے کو قیامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ان دونوں نفخوں کے درمیان یعنی نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان 40 سال کی مدت کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے دیکھیں قرآن کریم میں نفخہ اولا کے متعلق ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا تمام جاندار جو ہے وہ گھبرا جائیں گے، ٹھیک ہے، اور گر جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے۔ اور دوسری جگہ جو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا ہے وہ قرآن کریم میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ٹھیک ہے نا۔ اور جب سور پھونکا جائے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ چاہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری دفعہ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت جو ہے وہ برحق ہے اور تمام انسان قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی دربار میں کیا ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کیا ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں زندہ کرے گا اور ان کو قبروں سے نکال دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا اچھے اور برے اعمال کا بدلہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونا حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اجر معلوم ہونے کی خاطر اعمال کے تولنے کے میزان اعمال یعنی ترازو کا رکھا جانا بھی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو جنت ملے گی اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پر قرآن کریم میں کیا ہے، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور جس روز وہ آ جائے گا کوئی متنفس کا مطلب جو ہے سانس لینے والا اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے، بدبخت وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے بہت سارے کیا کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، تو ان کو، اور کچھ نیکبخت ہوں گے، تو جو بدبخت ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جو نیکبخت ہوں گے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے فرشتوں کے بیان میں پڑھا ہے کہ کرامن کاتبین جو ہے وہ انسانوں کے نیک اور برے اعمال لکھنے پر مقرر ہے، تو قیامت کے دن وہ انسانوں کے چھوٹے سے چھوٹے اور عمل کو بھی سامنے لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو کیا کر لے گا، دیکھ لے گا۔ یعنی
हर अमल का फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यानी नेक अमल जिसने किया होगा या बुरा अमल जिसने किया होगा तो उसको क्या करेगा, कयामत के दिन देख लेगा। अब आगे जो है कयामत कब आएगी, कयामत का सही इल्म जो है वो किसी को नहीं है, ठीक है, यानी अल्लाह ताला के सिवा, ठीक है। अब देखिए कयामत की कुछ अलामात जो है वो यहाँ पर जिक्र की जा रही है। अब कयामत की बुनियादी अलामात तो दो है, एक है सुगरा, दूसरी है कुबरा। अलामत सुगरा वो कहलाती है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर इमाम महदी के ज़ाहिर होने से पहले ज़ाहिर हो। अब यहाँ पर जो अलामात बयान हुई हैं, जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगे, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी और उन पर सख्तियाँ करने लगे, अमानत में खयानत होने लगे, गाने बजाने और नाच रंग की महफिलें ज़्यादा होने लगी, लोग अपने से पहले बुजुर्गों को बुरा कहने लगे, बेअमल और जाहिल लोग रहनुमा और बड़े बन जाएं, ठीक है। कम दर्जे के लोग बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाने लगे, नाकाबिल और नाअहल लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगे, औरतों में बेपर्दगी और नीम ओरियां का मतलब आधा लिबास पहनने का रिवाज आम हो जाए। तो इस समझ लेना चाहिए कि इन निशानियों के ज़ाहिर होने से करीब कयामत जो है वो क्या हो गई है, करीब आ गई है। तो ये जो था अलामत सुगरा। अब अलामत कुबरा क्या होती है, अलामत कुबरा वो अलामात है कि जो इमाम महदी के ज़ुहूर के वक़्त से लेकर नफ़ख़े सूर तक, नफ़ख़े सूर सानिया यानी दूसरी मरतबा सूर तक जो होती है तो वो अलामत कुबरा कहलाती है। उनमें अलामात क्या है, इमाम महदी का ज़ाहिर होना, ठीक है, खुरूज दज्जाल यानी दज्जाल का पैदा होना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। इसी तरह कुछ और अलामतें भी हैं जिनके ज़ाहिर होने से क़यामत के आने का पता चल जाता है, ठीक है, समझ आ गई। अब ये आज का आप लोग का काम जो था वो यहाँ तक था। चलते हैं अपनी किताब की तरफ। अब देखें क़यामत के मुतालिक आप लोगों ने जो पढ़ा, दुनिया किस तरह फना होगी, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, इंसान को दोबारा जिंदा किए जाने और कब्र से उठाए जाने के मुतालिक सूरतुल हज की आयत, ठीक है। सवाल नंबर 3, क़यामत के रोज़ क्या होगा, कुरानी दलाइल के साथ बयान करें। सवाल नंबर 4, क़यामत कब आएगी, अपने जवाब को दलील के साथ बयान करें, ठीक है। और सवाल नंबर 5, क़यामत की निशानियों में से कम 5 निशानियों का जिक्र करें। तो ये 5 सवालात हैं क़यामत के हवाले से। इसके जवाबात मैं आप लोग को सेंड करती हूँ, इससे आप लोग अपना काम मुकम्मल करें। अब देखिए पहला सवाल, इंसानों को दोबारा जिंदा किए जाने और कब्र से उठाए जाने के मुतालिक सूरतुल हज की आयत, ठीक है। क़यामत के रोज़ क्या होगा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। ये सवाल, दुनिया किस तरह फना होगी, सवाल का जवाब मौजूद है। क़यामत कब आएगी, अपने जवाब को दलील के साथ बयान करें। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, ठीक है। सवाल नंबर 4, क़यामत की निशानियों में से 5 निशानियों का जिक्र करें। तो इस तरह से आप लोग का आज का काम भी मुकम्मल हो गया। अपनी किताब में जो है वो ये काम मुकम्मल करें, ठीक है बेटा। वस्सलाम, शुक्रिया।